کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ہم سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ کلام شامل کرتے ہیں۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہے ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہے ناکام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہے ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہے ناکام ہو ہی جائے گا، چاہیے دامن سخی کا تھام لو، ہاں تھام لو، چاہیے دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اب ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے چینی۔
ابھی ہے کہ بے چینی کس قسم کی بے چینی، اب گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہے. تو حضرت یہ جو ٹاپک آپ نے انتخاب کیا بے چینی، یہ کیا ہے بے چینی؟ بے چینی، بے قراری، ٹھیک ہے، اور قلب کی اضطراری، ٹھیک ہے، ذہنی انتشاری، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے یہ اسی کے بے چینی کے ہی نام ہیں. تو بے چینی بولتے ہیں دراصل بے قراری کو، قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں. اور پھر وہ کون سا شخص ہے جو بے چین نہیں ہے؟ یعنی کچھ بھی ہے، اگر تھوڑی سی بھی اس کو اگر بے قراری ہے تو تب بھی وہ تو اس کی کیفیت رہے گی. لیکن اس چیز کا نام یہ بیماری نہیں ہے. اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر سب سے زیادہ سبب تو یہ ہے کہ انسان، دو چیزیں مین ہیں کہ انسان کی خواہش، اگر اپنی خواہش کی چیز نہیں ملتی تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے. انسان کی چاہت تھی کہ یار یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، اور کاروبار بھی ہو سکتا ہے، اس طرح تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی اسباب بھی ہو سکتے ہیں. تو لہذا یہ جو خواہش کا نہ ملنا، یہ سب سے بڑا بے قراری کا باعث بنتا ہے. تو اس طرح اس کے دو قسم کے اسباب کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ دو قسم کے اسباب بنیں گے. ایک ہوگا دنیاوی اور ایک ہوگا دینی. دینی اسباب تو یہی ہے کہ، اور اس کو بھی اگر پیچھے سے اگر لیں گے نا تو وہ ایک مین چیز وہ یہ سامنے آئے گی کہ مالک کی نافرمانی، مالک کی نافرمانی وہ انسان کی بے قراری کا باعث بنتا ہے، بے چینی کا سبب بنتا ہے. کہ جس بندے نے اپنے مالک، جس نے بہت سارے احسانات اس پر کیے ہیں، تو اگر وہ کیے ہوں اور اس کی وہ فرما برداری نہیں کر پاتا، نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، تو بے قراری خود بخود پیدا ہوگی. ٹھیک. اب اسی کو اگر آپ دینی طور پر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنے احسانات جس کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے. اب اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، مثال کے طور پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنی ہے، اب یہ نماز نہیں پڑھ رہا. اگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا. والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، یہ اس سے پورا نہیں کر پا رہا. دیگر معاشرے کے بعض حقوق ہیں وہ اگر ادا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نافرمانی کر رہا ہے. اور جو مالک کی نافرمانی ہوتی ہے وہ انسان کو بے قرار کرتی ہے. ٹھیک. اندر ہی اندر وہ بندہ ہلتا رہتا ہے، اس کے سوچوں کے اندر جو تفکرات ہیں اس کے اندر ہلچل مچی رہتی ہے. تو اس کے لیے اب یہ گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھیں کہ کیا ہمارے معاملات کے اندر میانہ روی ہے. بعض ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، مثلا ایک شخص ایسا ہے جس کی کوئی اس قسم کی خواہشات نہیں ہیں کہ جو انسان کو وہ خاص وہ پریشان کریں. ایک اور سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں میانہ روی نہیں رکھتا، پریشانی ہونا ہے اس نے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس جیب میں نہیں ہے اور ادھر سے تقاضے ہو رہے ہیں کہ دو، اور اس کے پاس نہیں ہے تو بے چینی ہے، اور کیا کرنا. تو اس طرح وہ سوچ و بچار کرتا رہتا ہے، یار مجھے یہ کرنا ہے. اچھا وہ خود یہ فارغ رہنا بھی اس کو یہ ایک ناگوار گزرتا ہے. پھر گھر والوں کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، ایسے بیٹھے رہتا ہے گھر کے اندر، کچھ تو کر لیا کرو. اچھا آپ وہ گھر سے باہر نکل گئے، چلو یار باتوں سے تو جان چھوٹے گی. جیسے باہر گیا تو باہر اب وہ یہی سوچ رہا ہے، یار گھر والے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ تو یار کرنا چاہیے، کچھ تو کرنا چاہیے. اچھا باہر جائے گا، اب دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کی بات کرے گا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ بے چینی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ کسی کے ساتھ اس نے مثلا گھر ہی کے اندر ہے اور گھر کے اندر معاملات اس کے وہ صحیح نہیں ہوئے، کسی کے ساتھ بھی بگڑ گئے، ٹھیک ہے، وہ باہر جائے گا نا یہی حال ہوگا. جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بول بھی دے آج لڑ کے آئے ہو کیا، بول بھی دیتے ہیں بعض اوقات. اچھا وہ کام کے لیے بھی آپ جاتے ہیں، سارا دن بیچارے کا بیت جائے گا اور اسی بے چینی کے اندر کام بھی صحیح نہیں ہو پاتے ہیں. آفس میں جہاں کام کاج کرتے ہیں خیال بھٹکتا رہتا ہے، وہ بے چینی ہے. ٹھیک ہے. مجھے کھانسی ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کا ٹاپک ہے. مجھے کھانسی نہیں ہو رہی لیکن کھانسی میں نے کہا لیا، تو ڈاکٹر صاحب کا ٹاپک بھی کھانسی سے متعلق ہے. بڑا ایک زبردست قسم کا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب. کھانسی لگی ہو تو تب بھی بے چینی ہوتی ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جانب آتے ہیں. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھانسی. ایکچولی پہلے تو یہ سمجھنا کھانسی ہے کیا. کھانسی بیسیکلی ایک علامت ہے، جو ایک فطری طریقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہماری باڈی کے اندر دیا ہوا ہے یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری سانس میں لینے میں ڈیفیکلٹی پیدا کرے، جو گلے کے تھرو آئے، ناک کے تھرو آئے یا سینے میں جائے، تو اس کو باہر نکالنے کے لیے، وہ راستہ پیسج کلیئر کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ فطری ایک عمل دیا ہے ہمارے اندر کہ اس کھانسی سے اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ فطری عمل ہے. اب یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی ریزنز ڈفرینٹ ہیں.
کہ الگ الگ کھانسی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، پھر اس کی ایک ڈائگنوسس ہوتی ہے. تو بیسیکلی کھانسی کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ کھانسی ہے کیا. کھانسی یہی ہے، یہ کھانسی مطلب آپ کھانس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اریٹیشن پیدا ہو رہی ہے آپ کے گلے میں، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کھانس رہے ہیں. سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تب بھی آپ کھانس رہے ہیں، ناک بہ رہا ہے تب بھی آپ کھانس رہے ہیں. یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے کس لیے، وہ کیونکہ یہ پیسج ایک ہی ہے. سانس لے رہے ہیں نا آپ، ناک کے ذریعے جا رہا ہے، حلق میں جا رہا ہے، سانس کی نالی میں جا رہا ہے، پھیپھڑے میں جا رہا ہے، پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہاں کہیں پہ بھی ایسی کوئی پرابلم ہوگی جو آپ کو دشواری کا سبب بنے گی تو وہ کھانسی کی صورت میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، جب آپ کھانس رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سانس لینے میں تھوڑا سا ریلیکس آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے. گلے میں خراش بھی ہوتی ہے تو آپ کھانس لیتے ہیں، گلے کا خراش ٹھیک ہو جاتا ہے. سانس پھول رہا ہوتا ہے آدمی کا تو وہ کھانس لیتا ہے، بلغم نکل جاتا ہے، پھول جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ کھانسی ہے. پھر اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتنے قسم کی کھانسی ہوتی ہے، کس ٹائپ کی کھانسی ہوتی ہے. تو وہ قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں اس کے اندر. کہ ایک عام طور پہ دو ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہیں، ایک خشک کھانسی، ایک تر کھانسی. ڈاکٹر صاحب مجھے خشک کھانسی ہو رہی ہے. اچھا، خشک کھانسی آگے بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب خشک کھانسی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بلغم والی کھانسی ہے، بلغم آ رہا ہے بہت. ٹھیک ہے. تو دونوں کے اندر فرق ہے. اب دونوں کے علاج میں بھی فرق آ جاتا ہے. اچھا. اب انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھروں میں جو ہے نا کھانسی کا سیرپ رکھا ہوتا ہے، وہ پی لیتے ہیں اٹھا کے نا، تو وہ کھانسی کو سپریس تو کر دیتا ہے، کھانسی کی اصل ریزن کو تو ختم نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر لیں. ڈاکٹر صاحب جیسا ایگزامن کریں، چیک کرنے کے بعد دوا تجویز کر کے دیں، اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی. اب یہ بتائیے کھانسی کی وجوہات کیا ہوتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے کھانسی؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا جو مین ریزن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے وائرل انفیکشن. یہ وائرل انفیکشن جیسے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، گلے میں خراش ہو گئی اور وہ اندرونی طور پہ گرتا ہے تو گلے میں اریٹیشن یعنی کہ خراش پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ سانس لینے لگتے ہیں تو ایک دم ٹھسکا لگتا ہے، ایک کھاؤں والی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، ڈرائی کف جس کو خشک کھانسی کہتے ہیں، وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، علاج نہیں کرواتے ہیں، تو وہ آگے آستے ڈیولپ ہوتی ہے، آگے کی طرف سینے کی طرف چلے جاتی ہے، تو سینے پہ پھر دوسرا سسٹم آپ کا انوالو ہو جاتا ہے. یہ الگ سسٹم ہے ہمارا، یہ الگ سسٹم ہے. ایک سسٹم سے نکلی دوسرے سسٹم میں چلے گئی، جب دوسرے سسٹم میں چل گئی تو وہ اور زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے، اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. تو اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا کے اس کا سدباب کر لیا جائے. اور یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وائرل انفیکشن جو ہے بعض اوقات جو ہے 6 دن 8 دن بھی لے جاتا ہے ٹھیک ہونے سے. بالکل، بعض اوقات 15 دن بھی لے جاتا ہے. کچھ کھانسیاں ایسی ہوتی ہیں جو 3 ہفتے ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے بات چیت کر رہے ہیں کہ اب جیسے آپ بات چیت ہو رہی ہے نا، اب کھانسی کا بار بار نام لے رہے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہے کھانسی آ جائے گی. تو ایسا بھی ہے کہ آپ نام لیں اور کھانسی یار بار بار نام لیا جا رہا ہے، تو ایسا بھی ہے؟ نہیں، یہ تو انسانی نفسیات ہے، یہ انسانی نفسیات ہے. کھانسی آنی چاہیے. یہ میرا اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک ہماری صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ہم کو ریلیف ملتا ہے اس سے، یہ ریلیف ملتا ہے، لیکن اس کو رکھنا نہیں چاہیے، علاج کروا لینا چاہیے. بلا وجہ بھی نہیں کھانسنا چاہیے، بلا وجہ بھی نہیں کھانسنا چاہیے، بلا وجہ کھانے گلے میں درد ہوگا. پھر کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. احمد رضا بھائی، کیا سیگمنٹ ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ دلچسپ معلومات. وہ دلچسپ معلومات ہے ایک ٹکڑا زمین کے متعلق. اور وہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس زمین کے اندر سب سے زیادہ محبوب ٹکڑا ہے. اچھا. اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ہر قدم کے بدلے بندے کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ بندہ جب اپنے گھر سے چلتا ہے اللہ کی زمان میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس پر رحمت کے فرشتے سایہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اس کو ہر سانس کے بدلے ثواب ملتا ہے، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندہ جو چل رہا ہے اس ٹکڑے کی جانب اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو اتنا اس کو یعنی کہ وہ ثواب ملتا ہے. کون سی مقدس مقام ہے، کون سی جگہ ہے، کیا وہ مقدس مقام ہے جو ٹکڑا زمین ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے مسجد. سبحان اللہ، جسے سبحان ہم اللہ. کہتے ہیں اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. اللہ کے گھر کے اندر جانے سے بگڑی بن جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے محبت کرنے والوں کے لیے بڑے ارشاد فرمائے کہ ان کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. اور فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات چیت کہنا چاہتے ہیں. کچھ کال سنا دیجیے ہمیں نا. فرمان افطاری کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. مدیہ کا سلسلہ کھلے آگ
صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے. آج کا موضوع بے چینی بہت ہی اہمیت کامل ہے. آج کے دور میں ہر کوئی شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے. بے چینی کس طرح دور ہو، وہ کون سا انداز اپنا جائے کہ ہم بے چینی سے نجات پا جائیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک کی جانب آتے ہیں. ٹھیک ہے، بے چینی، اسلام بھائی نے بھی ایک بات کا اظہار کیا کہ بے چینی وغیرہ، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اچھا، کیا گناہوں سے سکون ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ کہ انسان تلاش میں ہے کہ گناہ کرتا ہے، تھوڑا یہ خوش ہو جاتا ہے کہ سینما گھر جا رہا ہے، پکنک کی طرف جا رہے ہیں، بے پردگی کا سامان ہوگا، یہ کہ گناہوں میں لگا ہوا ہے اور سکون آ گیا، مزہ آ گیا. تو کیا یہ مزہ ہے، سکون ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ سوال کا جواب بھی ہو جائے گا جیسا کہ اسلام بھائی نے سوال کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا ہے کہ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک نیچر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار بے چینی ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی علاج تلاش کرتے ہیں. اچھا بھائی کیسے؟ اب وہ گناہوں کی طرف بڑھیں گے سکون تلاش کرنے کے لیے. گناہوں کی طرف کیسے؟ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چلو یار ایک فلم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ایک سکون حاصل کرنے کا ایک اس نے طریقہ اختیار کیا. اچھا چلو ایسا کرتے ہیں یار انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سوشل میڈیا، فیس بک ہے، دیگر اس طرح کے جو ہیں. تو اس کے علاوہ اب کھیل کے اندر لگ گیا، چلو یار آج کھیل لیتے ہیں، تھوڑی وہ جو ہے نا ذہن بڑھ جائے گا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ یار بے چینی ختم ہو جائے. اچھا پھر بے چینی بعض اوقات جب بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ لوگ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے یہ شراب پئیں گے، نشہ کریں گے. وہ نشے کا ابتدان تو یہ ہوتا ہے کہ بے چینی دور کرنے کے لیے وہ نشہ کیا جاتا ہے یا شراب پی جاتی ہے، پھر بعد کے اندر اس کی لت پڑ جاتی ہے، پھر یہی گھر کے اندر بلکہ معاشرے کا ایک ناسور بن جاتا ہے. ٹھیک. اچھا اسی کے اندر جب یہ بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کا ایک سبب جو انتہا ہوتی ہے، جو نتیجہ بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خودکشی کی جاتی ہے. اپنے آپ کو بندہ مار دیتا ہے. اتنا وہ اپنے آپ کو یعنی وہ ختم کرنے کے لیے تلا ہوا تھا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کی بے چینی ہے نا، یہ بے قراری ہے، یہ آپ کی فکر ہے، یہ فکریں کبھی آپ کو اس طور پر کہ خودکشی کر کے یا رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا گناہ کر کے کبھی بھی آپ اس بے چینی سے نجات نہیں پا سکتے. بلکہ کیا ہوگا؟ یہ بے چینی اور بے قراری ایسی بڑھے گی کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا جو شخص جس انداز سے خودکشی کرتا ہے، جس آلے کے ساتھ خودکشی کرتا ہے، مفہوم ہے، تو اسی طرح پھر اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. اچھا، گفتگو ہماری جاری ہے. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آپ کی جانب آتے ہیں. سیگمنٹ کیا حضرت؟ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خربوزے کے متعلق کچھ تحریر موجود ہے، اسی میں سے آپ سے عرض کروں گا. یہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے علاقوں میں تو بہت سستا پھل ہے اور ہم اسے کوئی بڑی نعمت تصور نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں نعمتوں کا تصور قیمت کے ساتھ بنتا جا رہا ہے. یہ بات بھی تو یہ سستا ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنی زیادہ نعمت تصور نہیں کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں فٹ پاتھوں پر اور روڈوں پر ڈھیر کے ڈھیر خربوزے کے ٹرک اترتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور خربوزہ آدھا کلو کوئی لیتا بھی نہیں، لیتے بھی زیادہ ہیں کیونکہ بہت سستا ہوتا ہے. تو خربوزہ جو ہے یہ اس کے سائز کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا تو زیتون کے سائز سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ بڑا کافی سارا ہوتا جاتا ہے. اور اس کی کاٹ جو ہوتی ہے زمین پہ ہوتی ہے، اور اس میں کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس، فولاد، وائٹامن اے، تھایامین، ریبوفلوین، نایاسین اور ایسکوربک ایسڈ اس میں بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتا ہے. پھر اس میں پانی بہت ہوتا ہے. اچھا. اور یہ مثانے اور گردے کی پتھری کے لیے والوں کے لیے بڑا مفید ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جسے مثانے میں یا گردے میں پتھری ہو وہ خربوزے کا زیادتی کے ساتھ استعمال کرے تو بس اوقات وہ پتھری جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے. یورین بہت پاس کرتا ہے. جنہیں یورین کی تکلیف ہو وہ بھی کھائیں، پیشاب کی جنہیں تکلیف ہو، بیماری ہو تو وہ کھائیں گے تو یہ یورین بہت زیادہ کثرت سے پاس کر دیتا ہے. اسی طریقے سے معدے کے لیے بہت مفید ہے، السر کے لیے فائدہ مند ہے. اور اسی طریقے سے یہ جلد اور بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ اس سے بالوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جلد کو بھی کیا فائدہ ہو رہا ہے. بالوں کو 1 کے 2 ہو جائیں گے بال، ان کی مضبوطی بڑھ جائے گی، ان کی افزائش ہوگی. اسی طریقے سے جلد سلکی ہو جائیں گے، پیارے پیارے ہو جائیں گے، نرم و ملائم ہو جائیں گے. نرم و ملائم تو پھر نہ شیمپو نہ اچھے صابن کی ضرورت. خربوزہ کھائیے اور بالوں کو جو نرم و ملائم کیجیے. پھر اس میں جو ہے نا فولاد ہوتا ہے، تو یہ خون کو جو ہے نا گویا کہ ریسائیکل کر دیتا ہے، یعنی کہ اسے ایک نئی زندگی دے دیتا ہمارے خون کو. اچھا. تو اس کے حوالے سے بھی یہ مفید ہے.
لیکن یہ سب کو کھانا چاہیے. ہاں جاپان میں یہ بہت مہنگا ہے. یعنی ہزاروں روپے خرچ کر کے جو جاپانی ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں سے پھر وہ لیا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں تو اور نا اتنا سستا ہے تو قدر نعمت ہے پاکستان. ہم پیسوں سے نعمتوں کو تولتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت پیاری اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اب یہ کہ خربوزے کے بارے میں آپ نے معلومات فراہم کی, لوگ کیا کہہ رہے ہیں خربوزے کے بارے میں, آئیے جانتے ہیں لوگوں کے تاثرات خربوزے کے حوالے سے. خربوزہ سر جسم کا پانی پورا کرتا ہے, گردے واش کرتا ہے یہ, اور بہت ہی کرامت چیز ہے. گرمیوں کے حساب سے بے تحاشا فائدہ مند چیز ہے, اور جس کو کوئی گردے میں تکلیف ہو, درد ہو, پیٹ کی جو ہے صفائی کرتا ہے. خربوزے کاٹ کر اس کے اندر چینی ملا کر کھائی جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہے, اس کا درد بھی جاتا رہتا ہے. خربوزہ جناب پتھری کے ایک تو جو ہے نا پتھری جو نکالتا ہے, پتھری کے کام میں آتا ہے. پھل کے موسم کے حساب سے کھائی جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جگر کو ٹھنڈا رکھتا ہے, معدے کو اچھا رکھتا ہے, اور انسان کے جسم میں پانی کی کمی کو جو ہے نا پورا کرتا ہے. چلیں جی, لوگوں نے بتایا کہ خربوزہ کھائیے, چینی لگا کے کھائیے. آج کا ہمارا سوال یہ تھا وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کچھ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی اسلامی میں جا کے, تو وہ دکھا دیجیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عثمان نہیں بتایا نام. حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی. حضرت عثمان. جی مختلف باتیں آئی ہیں, مختلف نام آئے ہیں. وہ صحابی رسول کون ہیں جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد آپ کے نکاح میں حضرت کلثوم, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. جبھی تو اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا, نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. اب موضوع کو جو ہے اختتام کی طرف لے کر آئیں گے, کیا کہیں گے شاہد بھائی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بے قراری ہے نا اسی میں سکون ہے. اچھا, جس قراری کے اندر سکون ہے. یہ کیا؟ تو آپ نے پھر اپنے شعر کے اندر اس کو یوں بیان کیا کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. یہ جو الفت کا درد ہے نا وہ کیا کرے کہ وہ میرے دل کو سکون پہنچائے. کیسے؟ کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار ہے. یہ جو محبوب کی یاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر جو بے قراری ہے نا, یہ بے قراری جتنی بڑھتی جائے گی اتنا سکون پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا بڑھائے. فزوں بڑھانا, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں بولے گا یار مجھے یہ مرض ہے مجھے دوا چاہیے؟ نہیں, یہ تو درد ہی ایسا ہے کہ جس کی دوا کی حاجت ہی نہیں, یہ رب تعالیٰ کرے کہ یہ بڑھتا رہے. ٹھیک ٹھیک. اور وہ اعلیٰ حضرت کی ایک اور بھی ہے, بے قراری کی طرف اشارہ بھی کیا. آپ نے کہا کہ وہ آگ لگا دے گی جو آگ بجھائی. ہاں نہیں, وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. کیا بات. یہ اب تھا بے چینی کی طرف. پھر جب وہ تھوڑے آپ نے فرمایا نہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہی آگ لگائے. ماشاءاللہ سر, بہت اچھا ٹاپک آپ لے کر آئے تھے, بے چینی اور اس کے اسباب بھی بتائے. کس طرح کہیں گے تو مختصر, ٹائم بھی اختتام. جو ہے سوچ کو کچھ نہ کوئی بندے کو سوچنا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوچ اگر پازیٹیو جائے گی تو وہ اس بے قراری سے محفوظ رہے گا. اور حکماء فرماتے 3 باتوں پر غور نہ کرو, مفلسی, تنگ دستی اور مصیبت پر, نمبر 1. دوسری بات فرماتے اپنے اوپر ظلم کرنے والے پر غور نہ کرو کہ اس سے دل میں تیرے غصہ بڑھے گا, کینہ بھرے گا. اور تیسرا یہ کہ دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ کہ اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر کھپا دے گا اور عمل کے معاملے میں ٹالم ٹول سے کام لے گا. ماشاءاللہ, آپ نے بڑی جلدی بتایا, ٹائم بھی اختتام. ڈاکٹر صاحب مختصر 2 لفظوں میں. 2 چیزیں ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر نہیں اپنے نیچے دیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. جی آپ کیا کہیں گے؟ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے تو اس وجہ سے سنبھالنے کے حوالے سے وہ بے چین ہوتے ہیں, بینکوں کے اندر اس طرح رکھ لیتے ہیں. تو یوں بھی کریں, رکھ بھی لیں, سنبھال کے بھی رکھیں, لیکن کسی ایک اپنے گھر والے کو ہمراز بنا لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے چلے جانے کے بعد وہ مال ضائع ہو جائے. جی آپ کیا کہیں گے؟ اپنی خواہشات کو محدود کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی زندگی کو رب کی فرمانبرداری میں سبحان اللہ. گویا جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں نا مخالف ہوا کی سمت پہ, تو مشکل ہوتا ہے چلانا. تو ایسے ہی ہم اپنی زندگی جب گناہوں کی شاہراہ پہ ڈال کے چلائیں گے تو پھر ہمیں بے چینیاں ملیں گی,
اگر ہم ہوا کی سمت پہ چلیں گے، اور ہوا کی سمت سے مراد یہاں پہ نیکیوں کی سمت ہے، تو انشاءاللہ سکون ہی سکون. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا اختتام ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس طرح باپا جانی جاتے ہیں، امیر السنت جاتے ہیں، اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.